سرسبز اسلام آباد سے تقریباً سارے مہمان پاکستان کی روایتی مہمان نوازی اور ملاقاتوں کی خوشگوار یادیں لیے اپنے ملکوں کی جانب اڑانے بھر چکے ہیں۔ آج ہونے والی کانفرنس میں سب کی نظریں میزبان پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور واہگہ پار سے برسوں بعد آنے والے مہمان وزیر خارجہ جے شنکر کی تقریر پر ہیں۔ ناٹ ایٹ آل۔ اگر مودی آتا تو شاید بہتر ہوتا۔ اگر مودی آ کے کہتا ہمارا خواہش ہے کہ بہتر ریلیشنز ہو، بہت اچھا آتا۔ یہ پتہ نہیں کدھر سے آ کے ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے۔ تو فار گاڈ سیک لیٹس گیٹ اے گریپ۔ یہ جو لوگ ہیں اس وقت ہندو جو انڈیا میں ہے، مودی، یہ ہیں ہمارے جانی دشمن۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا، بھائی کافی دنوں کے بعد میں ہلالی بل سے باہر آیا ہے اور بیک ٹو بیک پروگرام کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا، جے شنکر صاحب کی اسپیچ کو لے کے بھائی ان پاکستانیوں کی ایسی جلی ہے کہ ان کے لیے برنول تو کام کرے گا ہی نہیں۔ ان کو بھائی 24 گھنٹے کے لیے کم سے کم برف کی سلی پہ بٹھانا پڑے گا، تب جا کے شاید ان کو کچھ فرق پڑے۔ باقی اس میں ویڈیو میں ہلالی کچھ بکواس کر رہا ہے، اس کی بھی بکواس سن لیتے بھائی کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ معاف کریے، میں یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا سگنل، ناٹ ایٹ آل۔ اگر مودی آتا تو شاید بہتر ہوتا۔ اگر مودی آ کے کہتا ہمارا خواہش ہے کہ بہتر ریلیشنز ہو، بہت اچھا آتا۔ یہ پتہ نہیں کدھر سے آ کے ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، لیکن چلے یہ ایس کا جو بہترین ماحول ہے اس میں انعقاد ہونا اور ایک ایٹمی ملک کی میزبانی میں 2 ویٹو پاورز، 3 ایٹمی ممالک کا مہمان بننا، ایٹ لیسٹ اس بات کا تو اظہار ہے نا کہ ہم عالمی طور پر اکیلے نہیں کھڑے ہوئے۔ نہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ملک ہیں۔ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ممبرشپ کے خلاف لابی نہیں کیا۔ واہ واہ، سوچئے تو صحیح۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہاں ہم خوش ہیں۔ دیکھیے، ہم ہندوستان سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا تعلقات ہو۔ میں کہتا ہوں پرائیورٹی جو ہے ایس سی او کا، وہ کیا ہے؟ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ لنکس۔ وہ کیا ہے؟ اکنامک کولیبوریشن اینڈ اکنامک کولیبوریشن، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہندوستان بھی آ جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے خلاف یہ سب سٹیپس لیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھیں کہ وی شوڈ بی ویری ہیپی۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، اب یہ جب ڈائیلاگ کی بھی بات کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے جو برکھا دت کو انٹرویو دیا تو اس میں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا۔ ایک سوال تو میرا یہ کہ کیا مسئلہ کشمیر پر بات کیے بغیر 370 آرٹیکل 370 35 پہ بات کیے بغیر کیا یہ برف پگھل سکتی ہے؟ جس کا میرے مطابق تو جواب سیدھا سے کہ کشمیر پہ تو بالکل کمپرومائز ہم نہیں کریں گے نا۔ تو کشمیر پہ تمام پاکستانیوں کی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ بات ہوگی تو یہ ڈائیلاگ کی طرف جائے گا معاملہ۔ دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب کا انٹرویو ظاہری بات ہے مودی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، اور اگر وہ ادھر سے اظہار کرتے ہیں جی وہ ملاقات چاہتے ہیں، پھر ہماری طرف سے کیسا رسپانس ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہر معاملے پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، بے شک ضرور آئیں اور بات کریں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا وی ول ٹاک ٹو یو اباؤٹ ایوری تھنگ بٹ کشمیر۔ اور اب جب کشمیر کے بارے میں بات کریں گے، ہم صرف اس کشمیر کی بات کریں گے جو آپ کے پاس ہے، نیملی آزاد کشمیر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ نہیں ہے ان کا کنڈیشن، ہاں بائی آل مینس۔ دیکھیے، کبھی ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے کبھی پروپوز ہی نہیں کیا تھا کہ پلیبسٹ ہو کشمیر میں۔ پلیبسٹ کشمیر میں مانے کشمیریوں کو پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، پاکستان یا ہندوستان۔ یہ ہمارا نہیں تھا، یہ نہرو کا پروپوزل تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ جی تو نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بہت پیچھے رہ گیا، تو پھر اس مسئلے کو فریز کر کے ہم آگے بھی تو نہیں نا بڑھ سکتے؟ بڑا کلیئر ہے یہ۔ دیکھیے، اس مسئلے کو فریز نہیں کر کے، اس مسئلے کو جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس قسم کے ٹارچر ان کو برداشت کرنا پڑا، اور یہی ان کے ہاتھ پہ یہ آدمی جو پاپولیشن ڈیموگرافک چینج لا رہا ہے کشمیر کے میک اپ میں،
جو چاہ رہا ہے کہ باہر سے یہ ہندو گنڈے آ کے ادھر سیٹل ہوں اور کشمیری پراپرٹی لے یہ لے اور آخر وہ ووٹنگ لسٹ ایسی بنائیں کہ جب ایک دن ووٹ لینا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کشمیر کا پاپولیشن کمپلیکشن ہے ٹوٹلی چینج. ہندو زیادہ ہو گئے, ویلی میں بھی ہندو زیادہ ہو گئے نسبتاً پہلے مانے اب. تو اگر یہ ان کا ارادہ ہے کہ پاپولیشن چینج کر کے یہ کریں تو آئی ایم سوری, یہ دیٹ از ناٹ دا اسپرٹ ان وچ یو آر نیکسٹ ٹو چائنا. کیا کیا آپ نہیں کر سکتے, دا بگیسٹ مارکیٹ ان دا ورلڈ, ہائپر پاور ٹو بی, اور اکنامکلی آلریڈی دا موسٹ پراسپرس نیشن آن ارتھ. میں نے یہ سب چیز پہ آپ اس پہ تو توجہ دیں, وہ کیا کیا ہے. اچھا ہلالی صاحب, کدھر ہے وہ فیکٹریز جو ہم نے کہا تھا بنیں گے. جی اچھا ہلالی صاحب, یہ کانفرنس میں جے شنکر صاحب کی باڈی لینگویج تھی اور بڑی ایک مختلف سی مسکراہٹ, اس کو آپ نے کیسے سمجھا, آپ کیسے انالیسز اس پہ دیں گے, کیا انالائز کریں گے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں 2023 میں جب بلاول صاحب نئی دہلی گئے تھے تو اس وقت جب دونوں کے درمیان مصافحہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا تھا. جے شنکر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا دور سے ہاتھ جوڑ کر وہ پرنام کر لیا تھا. تو اب یہ اس باڈی لینگویج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو بھی انہوں نے تقریر کی اس میں ہمارے لیے کیا میسج تھا؟ ایک امکان تھا, کوئی امید تھی, یا کوئی سخت مطالبہ آپ کو سمجھ آیا؟ ہمارے لیے میسج یہ تھا کہ پاکستان کو معاف کریے, اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, مسلمانوں نے نہیں بنایا, پاکستان کو تو ہندوؤں نے بنایا. پاکستان میں اگر پاکستانی اور مسلمان جو اس وقت تھے, اگر اس وقت وہ سوچتے کہ ہندو کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں تو پاکستان کبھی نہیں بنتا. مگر مودی, آر ایس ایس, جنا سنگھ, یہ ہندو لوفرز, انہوں نے بہایا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. 700 سال تم نے حکومت کی ہے, اب ہماری باری آ رہی ہے, اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں میرے والد صاحب جن کے پاس 28 گھر تھے وہ ایسے ہی چھوڑ کے آ گئے پاکستان؟ 28 گھر کو چھوڑ کے آ گئے, اور خاص طور بینگلور میں, ساؤتھ انڈیا میں اتنا ہندو مسلم کا وہ چکر نہیں تھا. کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے انہوں نے دیکھ رہے تھے یہ مودی کا انڈیا بنے گا. تو for God's sake, let's get a grip. یہ جو لوگ ہیں اس وقت ہندو جو انڈیا میں ہے, مودی, یہ ہیں ہمارے جانی دشمن. اگر یہ پھر دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں through their actions کہ ہاں ہم ابھی دوستی کرنا چاہتے, ہم کہتے ہیں آئیے کھلے عام سے, we will receive you. مگر یہ نہیں کہ دغلاپن. آپ کیوں نہیں اس نے ہاتھ میں لایا بلاول کے ساتھ؟ کیا وہ بلاول کو نمستے کروانا چاہتا تھا؟ اب بھائی تم تو یو آر دا ہوسٹ, اس کو تو سلام علیکم کرنا تھا. There are 250 million Muslims in India جو سلام کرتے ہیں. دو قومی نظریہ, ٹو نیشن تھیوری والا کانسیپٹ. جی ارے بھکمنگو, تم سے کوئی بھی دوستی نہیں کرنا چاہتا انڈیا میں. خاص کر تم ٹیررسٹوں کے ساتھ میں کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا. یہ بات کرتے ہیں کوئی ایکشن دکھائے انڈیا. کیا ایکشن دکھائے گا انڈیا؟ بات کرنا تم چاہ رہے ہو بھکمنگو, تمہیں بھارت سے ٹریڈ کرنی ہے, تمہیں خود پہلے سے بیان دیتے ہو. یہاں سے تو کلیئر ایک بیان دے دیا گیا ہے نا کہ جب تک پاکستان ٹیررزم بند نہیں کرے گا, جب تک پاکستان کشمیر کے اندر ٹیررزم کو بند نہیں کرے گا, تب تک بھائی پاکستان کے ساتھ میں کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی. اب بات ہوگی تو صرف پی او کے کو لے کے ہوگی, وہ ہمارا حصہ ہے, اسے واپس کرو, پھر اس کے بعد میں سوچتے ہیں بات کریں گے یا نہیں کریں گے بھکمنگوں کے ساتھ میں. بھائی اتنی بھینکر والی ہے نا بھکمنگوں کی جلی ہے دوستوں کہ سچ میں یار برنول کم پڑ جائے گی ان لوگوں کے لیے. اور ظفر ہلالی یہ مطلب کئی سالوں بعد بھائی بل سے باہر آیا ہے, آتے ہی زہر اگلنا شروع انڈیا کے لیے. بات کر رہا ہے ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے. بھائی جس کی زمین ہے اس کو تو دی جائے گی نا. کشمیری پنڈت ہیں, ان کی زمین ہے, وہ تو جائیں گے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے. کشمیری لوگ رہ رہے ہیں, وہی ہیں. کون ہندو جا رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی نہیں. کشمیری پنڈت ہیں جن کی زمین ہے ان کو سونپی جائے گی, اور سونپنی چاہیے. باقی دوستوں آپ کا کیا کہنا بھائی, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.